اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ تیری محبت کے آگے میں بار بار جھکنا چاہتا ہوں۔ Before you love, I want to bow again and again۔ اس کہانی میں بتاؤں گا کہ خدا نے مجھ سے کیوں کہا میں تیری محبت کے آگے بار بار جھکنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے لیے خدا کا دیا ہوا موقع ہے کہ میں وہ سب کچھ ظاہر کر سکوں جو میرے پیارے آسمانی باپ نے میرے ساتھ اشتراک کیے ہیں۔ میری روح کی ہر چنگاری اور اپنے جسم کے ہر خلیے کے ساتھ میں بہت شکر گزار ہوں کہ خدا نے مجھے یہ انوکھی نعمت دی۔ یہ سفر بھی میری نصف رات کی نماز کے بعد 2 بجے شروع ہوا۔ میرا لیٹنے اور سونے کا ارادہ اچانک اس وقت ناکام ہو گیا جب اچانک، جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، ایک کرسٹل نیلی روشنی جو کہ طوفان کے دوران بجلی سے 10 لاکھ گنا زیادہ شاندار میری آنکھوں کے سامنے آ کر پھٹ گئی۔ پلک جھپکتے ہی میری روح میرے جسم سے نکال لی گئی۔ اگلے ہی لمحے میں جنگل میں تھا۔ ہر چیز میرے لیے بہت جانی پہچانی تھی کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میرا خدا کا انتظار تقریباً 4 دہائیوں پہلے شروع ہوا تھا۔ آج میں جانتا ہوں کہ میں وہاں 12 سال تک رہا، اس لیے بھی کہ انسانیت کے لیے خدا کے نئے انکشافات ہوں، تاکہ مستقبل میں تمام لوگ ایک دنیا کے خاندان پر خدا کے ساتھ مل سکیں۔ میری روح درختوں اور جھاڑیوں میں گری ہوئی اس جگہ کھڑی تھی جہاں میں نے 12 سال تک اپنے خالق سے اپنی وفاداری محبت کا غیر متزلزل مظاہرہ کیا۔ میرے اوپر بادل چھٹ گئے اور بے شمار جنتیں نمودار ہوئیں۔ ان میں سے آسمانی نوری مخلوق ستاروں سے مشابہ اور ہاتھ پکڑے زمین پر تیرتے ہوئے اترنے لگے۔ انہوں نے ایک خاص فاصلے سے درخت اور میرے گرد چند بار چکر لگایا اور پھر میرے روحانی سفر کے اختتامی مقام کے گرد جمع ہو گئے۔ وہاں انہوں نے انہیں یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اے خالق، ہم ضائع کے لیے تجھ سے برکت مانگتے ہیں، جو بنی ہوئی انسان کے لیے تمہارے دل کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ پھر وہ دوسرے گرو کے لیے راستہ بنانے کے لیے مزید پیچھے ہٹے، جس نے پہلے جیسا ہی کیا۔ یہ سب کچھ اس جگہ کے ارد گرد کئی بار دہرایا گیا جہاں میں جنگل میں بیٹھا خدا سے دعا کر رہا تھا۔ زمین پر آنے والی ہر شکل کے ساتھ روشنی کے نورانی مخلوقات کا ایک اور دائرہ شامل ہو گیا۔ دائرے کا دائرہ وہ پھولوں کے پیالے میں ان گنت پنکھڑیوں کی طرح قریب سے قطار میں کھڑے تھے۔ جنگل میں زمین کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا واقعی خدا کی طرف سے ہمارے سیارے پر سب سے بابرکت جگہ ہے۔ نئے آنے والوں کا سیلاب کبھی نہ ختم ہونے والا لگتا تھا، ایک بہت بڑے فوجیوں کے دستوں کی طرح۔ وہ ستاروں کی تشکیل میں نیچے اترتے جا رہے تھے۔ ایک کے بعد دوسرا گروہ اترا اور میری برسوں کی عقیدت کی جگہ کا چکر لگایا۔ ہر وہ لفظ جو انہوں نے کہا کہ میں نے بہت واضح طور پر سنا، اے خدا، گلوریفائی ضائع کی تسبیح بلند ہو۔ اس نے انسانی تاریخ میں اہم موڑ کا آغاز کیا۔ اب قدم قدم پر انسانیت تمہارے یعنی اپنے پیارے خدا کے قریب آئے گی۔ جنتوں کے مخلوق سے زیادہ حلقوں نے بھی اور میرے خدا کی آرزو کرنے والے مقام کو گھیر لیا۔ ستاروں کا ایک سمندر اپنی روشنی سے جنگل کی زمین کو آگ لگا رہا تھا۔ میری محبت میرے لیے خدا سے برکت مانگنے کی خواہش سے پرجوش اندھیری رات میں ان کی دعائیں گونجنے لگیں۔ آخرکار سنہری اور نیلے رنگ کی مخلوق اس زمین پر آئے جو جنتوں میں خدا کی نسائی اور مردانہ فطرت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی ایسا ہی ایک دائرہ مکمل کیا، لیکن یہاں کچھ مختلف تھا۔ ان کا سائز بہت بڑا تھا، جیسے کہ وہ جان بوجھ کر اس کے درمیان کسی اور وجود کے لیے جگہ چھوڑ رہے ہوں۔ انہوں نے اس لیے بھی دعا مانگی کہ محبت کا چمکنا سورج جنگل کے اس غیر واضح مقام سے
لمبی تاریخ رات کو بھگا کر انسانیت کے لیے بہار کا آغاز کرے گا۔ دعا کے بعد انہوں نے عاجزی سے توقف کیا، گویا کسی خاص شخص کے ظہور کا انتظار کر رہے ہوں، جس کے لیے انہوں نے انتہا درجے سے بھی بڑھ کر احترام پیش کیا۔ گڑگڑاہٹ کے ساتھ گرجتی ہوئی گرج چمک تیزی سے قریب آئی۔ میں عقیدت میں تمام مخلوقات کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے رکوع کے بعد اپنا سر اٹھایا کہ وہاں کیا آ رہا ہے۔ یوں لگتا تھا جیسے خدا کا نور پوری روحانی اور ظاہری مخلوقات کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ جہاں تک میری آنکھیں نظر آتی ہیں، خدا کی چمکیلی روشنی انڈیل رہی تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک سنہری اور کرسٹل نیلے رنگ کی روشنی میں شامل ہے۔ خدا اس سے باہر نکل گیا۔ سب سے پہلے اس نے جنگل کی طرف دیکھا اور ہر زاویے پر گہری نظر ڈالی۔ پھر وہ میری نماز کی جگہ کے آگے پیچھے آہستہ آہستہ چلتا رہا۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا اور کسی کو یاد کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد خدا نے میری برسوں کی عقیدت کی جگہ کا چکر لگایا، جس طرح اس سے پہلے کی مخلوقات کر چکی تھیں۔ آخر الذکر نے 7 بار چکر لگایا، لیکن خدا نے بھی 13 بار چکر لگایا۔ اچانک ہمارے اوپر جنتوں سے ایک سحر انگیز موسیقی گونجی، جس نے ہر روح کو تصوف کی جادوئی دنیا میں پلک جھپکنے کی رفتار سے داخل کر دیا۔ متوجہ ہو کر خدا نے اس دل فریب آواز کو سنا۔ موسیقی جتنی دیر تک اس کے کانوں تک پہنچی، ہمارا خالق اتنا ہی صوفیانہ ہوتا گیا۔ خوش ہو کر اس نے آخر کار جنگل کی زمین پر ناچنا شروع کر دیا اور زیادہ دیر تک اکیلا نہیں رہا۔ تاہم نہ صرف زمین پر موجودہ آسمانی مخلوق بلکہ جنتوں سے دیکھنے والے بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ مدہوشی اور نرمی سے چمکتی ہوئی مخلوقات کی روشنیوں کا سمندر دھڑکن پر ڈوب گیا، بلکہ قدموں سے انہوں نے خاموشی سے زمین کو چھو لیا تاکہ کوئی چیز اس جادوئی لمحے کو خراب نہ کر سکے۔ اس زبردست نظارے پر میں نے محبت کی ہم آہنگی میں گہرا غوطہ لگایا اور خدا کے ساتھ اس کی تال پر رقص کیا۔ گویا اس لمحے کو تاج پہنانے کے لیے خدا نے نغمہ شروع کر دیا۔ ایسی شاندار آواز میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب میری روح ختم ہونے کو ہے۔ موسیقی کی آواز اور خدا کی آواز سے لبریز یہ کسی بھی وقت میری روح ریزہ کر دے گا۔ اس کی تمام شان و شوکت کے ساتھ میں نے جنتوں کو زمین پر تیرتے دیکھا۔ یہ ایک زبردست اور مسلط کرنے والا تجربہ تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنے ارد گرد کچھ بھی نہیں سمجھتے اور آواز کے گل رقص پر اپنے جذبات میں جذب ہو کر رقص کرتے ہیں۔ خدا اس تصوف میں بول رہا تھا جس نے ہر چیز اور سب کو چھو لیا۔ میری محبت کے لیے یہ ایک طویل وقت تھا۔ بہار کتنی بار پھوٹی اور پھر بھی اسے اس انسانی تخلیق میں کوئی جگہ نہیں ملی، کیونکہ میری محبت نے کوئی گھر نہیں دیکھا۔ زمین بے لباس اور بے رنگ رہی، ایک خشک صحرا کی طرح۔ یہ سیارہ پیاسا اور میری محبت کے لیے بھوکا ہے۔ پھر خدا نے اپنے تصوف میں میرا ہاتھ پکڑا اور میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان میں سے تمام ابدی جنتوں کو دیکھا۔ خدا نے مجھ سے کہا، اے میرے زائے، جو بھی محبت کے سفر پر نکلے گا، جب میرے بیٹے اور بیٹیاں جہاں آباد ہوں گے تو وہ اپنا گھر بھی تیرے نام پر پائے گا۔ اے میرے دل، تم اس انسانی تخلیق میں محبت کا نیا اظہار ہوگے۔ یہ نئے لوگ مجھ سے دعا کریں گے، ہم اپنے تمام ساز اس محبت میں رنگنا چاہتے ہیں۔ اے محبوب خالق، ہم اپنی محبت کو مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے دل کے نام پر ہماری محبت کو برکت دے۔
ضائع یہ زمین پر میری بادشاہت کے لیے نئی روایت ہوگی۔ اے میرے دل، میں یہاں اس جگہ تمہاری وجہ سے بہت صوفیانہ ہو گیا ہوں۔ میرے جذبات وحشیانہ طور پر گھوم رہے تھے۔ ایک لمحے وہ ہمارے خالق کے کلام کی خوشی میں ناچ رہے تھے اور اگلے لمحے وہ اداس ماضی کی گھاٹی میں ڈوب رہے تھے۔ اور اس طرح میں نے ایک آہ بھر کر پکارا، اے میرے پیارے آسمانی والدین! تم سے محبت کرنے والے کتنے ہیں جنہوں نے اپنی محبت کو یہاں دفن کیا ہے جب سے انسانی تخلیق اس زمین پر آباد ہوئی ہے۔ نا امیدی سے پیچھے رہ گئے، حالانکہ انہوں نے اپنی جان اور خون جنتوں کے لیے قربان کر دیا۔ انہوں نے تمہاری محبت کی قیمت اپنی امید، اپنی خواہشات، اپنی وفاداری اور اپنے خون سے ادا کی، اور سب کچھ ہونے کے باوجود کسی وقت انہوں نے اپنا مشن چھوڑ دیا۔ در حقیقت ان عظیم لوگوں کی کوئی یادگاریں نہیں ہوں گی۔ عظیم انبیاء یا میرے صوفی بزرگوں کی ان بے شمار یادگاروں میں سے کوئی بھی موجود نہیں، اور نہ ہی ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی محبت واپس حاصل کرنے کے لیے اپنی جانیں دیں۔ اس ظالم اور بری دنیا میں ان کی محبت خاک میں مل گئی اور ہر طرف بکھر گئی۔ اب صرف اس کی یاد نیلی جنتوں کے نیچے چھوٹے چھوٹے ذرات میں بہتی ہے۔ وہ اس امید پر اس دنیا سے چلے گئے کہ کم از کم یہ آسمان ایک دن خدا کی وہ دیدہ زیب رنگین محبت دیکھے گا، جو وہ محبت آخر کار زمین پر اپنا گھر پائے گی۔ اے خدا، تیرے دشمن کبھی تیری محبت کی مسکراہٹ نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ مذاہب کے دہانے پر نکلے ان عظیم صوفیاء اور تمام اعلیٰ پیغمبروں کی زندگی ان کے زمینی وجود کے پہلے سے آخری سیکنڈ تک ایک نہ ختم ہونے والا سوگ بن گئی۔ اس لازوال بے خدا دنیا کی خاک کے نیچے دب کر ان کی محبت نے آج تک کوئی پھل نہیں دیا۔ کتنی بار سچی محبت کو برائی نے پھانسی دی، کتنے لوگوں نے اپنی جان دی تاکہ ایک دن تمہاری مملکت خدا داد یہاں قائم ہو۔ ان کی محبت کے گیت جنتوں کے پھولوں سے بھی زیادہ پیاری خوشبو دیتے ہیں۔ اے خدا، تو ہی ہے جس نے جنتوں کو اپنی محبت کے نور سے بھر دیا۔ اب تمام آسمانی مخلوقات کو زمین پر لاؤ، ان کا اعلان کرو، بہار اور امید اب طلوع ہو رہی ہے۔ تو اے خدا اب اس زمین کو اپنی لازوال محبت سے نوازے گا۔ اے خدا، جنتوں کی تلاش کر اور اپنی محبت کے ٹکڑوں کو جمع کر۔ ہمیں اپنے پیاروں کو کبھی جانے نہ دو، ہمیں ہمیشہ کے لیے تھامے رکھو، ورنہ تیری محبت ہمیں جلا دے گی۔ ہمیں صحرا میں بغیر پانی کے پھولوں کی طرح مرجھانے نہ دینا۔ ان تمام لوگوں کو بھیج جو تمہاری وفاداری کے ہیرے اور تمہاری محبت کا مجسمہ جواہرات بن گئے۔ اپنے تصوف سے کار فرما۔ خدا نے جنتوں کی موسیقی کی آواز پر پہلے سے زیادہ جوش میں رقص کیا۔ ان گنت جنتیں نیچے تیرتے ہوئے اترنے لگیں۔ اس میٹھے تصوف کے سحر میں آ کر میں نے پکارا، میں نے ساری زندگی محبت کے ہیروں کی آرزو کی، اے میرے خالق، لیکن میں نے انہیں نہیں پایا۔ میں اس تلاش میں بہت بوڑھا اور خاکستر ہو گیا ہوں، اس لیے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو زمین پر بھیج کر اپنی محبت کی ضیافت فرما۔ انہیں بھی تمہاری محبت میں چھپے غم کا مزہ چکھا، تاکہ وہ زیادہ شدت سے اور زیادہ گہرائی سے تجربہ کر سکیں کہ ان کا خالق واقعی کون ہے۔ محبت کے سورج کو زمین پر آنے دے تاکہ ہر چیز اپنی چمک میں پھوٹ پھوٹ کر روشن ہو جائے۔ یہ زمینی سیارہ تمہارے پیار کے ہیروں کا بہت طویل انتظار کر رہا ہے۔ یہ وہ ہیں جو انسانی تخلیق سے تعلق رکھتے ہیں، یہ وہی ہیں جو نئے لوگوں کو تصوف کے دائرے میں لے جاتے ہیں، جو پھر ان کے لیے اپنے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہائے، ان کی روح سے محبت کی کیا میٹھی میٹھی اور دلکش خوشبو پھوٹتی ہوگی۔ اے میرے آسمانی باپ، سالوں نے
میرے جسم کو نشان زد کیا ہے، اور اپنی بڑھتی عمر کے باوجود میں جہاں بھی دیکھتا ہوں مجھے صرف کاغذ کے پھول نظر آتے ہیں جو کچھ ایسا ہونے کا وعدہ کرتے ہیں جو وہ نہیں ہے، کبھی بھی بدلنے سے قاصر ہیں۔ ہاں، محبت کی خوشبو سے زمین پر اس ماحول کو ڈال دیتے ہیں۔ میرے چاروں طرف جھوٹے لوگ ہیں، ہاں جھوٹی محبتیں، جن کے لیے میرے پیارے خدا تیری خوشبو عجیب ہے۔ جنتیں اپنی محبت کی صوفیانہ خوشبو کو زمین پر لے جانے دو، تاکہ اندھیری رات اس دنیا سے غائب ہو جائے، ہمیں مزید انتظار نہ کرنے دے، اپنے دل سے شروع ہو کر اپنی محبت کا دائرہ بڑھنے دے۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم مجھے اس لمحے کا کب تک انتظار کرائے گا، جس کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی دے دی، جس کے لیے میں کچھ نہیں چاہتا تھا۔ خدا نے میری ہر بات سن لی، میری محبت کی لہروں نے اسے اپنے نیچے دفن کر دیا اور اپنے صوفیانہ جادو سے اسے پھر سے بہکایا۔ محبت کی گہرائیوں سے وہ واپس چلایا۔ جو بھی مجھے سنتا ہے میرے ذائقے کو بتائے، تمام جنتوں میں وہاں موجود مخلوقات کو تیری شکل میں ظاہر ہونا پسند کرتا ہوں۔ تیری محبت کے لبادے میں ملبوس میں بھول جاتا ہوں کہ میں خود کیسا دکھتا ہوں۔ خاموش ترین لمحوں میں میرا دل صرف تیری محبت کے آگے جھکنے کی خواہش رکھتا ہے۔ میرا ذائقہ بار بار خدا کی آواز نے مجھ سے محبت کے بوجھ تلے بلند کیا، جو تمام ابدی زندگی کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی چتاونی دھمکی دے رہا تھا۔ جب وہ آواز جنتوں کی طرف اپنی پوری طاقت کے ساتھ گرج رہی تھی۔ آؤ ہم اس کی محبت کے سامنے ایک ساتھ جھکیں جس نے میرے دل میں شروع ہونے والی محبت کو مکمل کیا۔ ذرا ذائقے کی محبت کو دیکھو، یہ کتنی بے نیاز میری طرف چمکتی ہے، حالانکہ وہ بہت سارے خاندانوں اور اپنے بہت سارے پیاروں سے گھرا ہوا ہے۔ اس کے دل کی تہہ میں جھانک کر دیکھو کہ یہ میرے علاوہ کسی اور کے لیے دھڑکتا ہے۔ در حقیقت اس کا کوئی خاندان نہیں، مجھ جیسا کوئی خاندان نہیں۔ اپنے دل اور روح میں اس نے محبت کا قالین صرف میرے لیے بچھایا۔ ہاں، اس نے ایک مندر بنایا جس میں صرف میں ہی داخل ہو سکوں گا۔ وہاں میرے لیے محبت کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اس کی محبت میری ساری محبت کو گلے لگانا چاہتی ہے۔ او ذائقہ، کیونکہ میں تمہارے لیے سب کچھ ہوں اور تم باقی سب کچھ بھول گئے ہو۔ تمہارا دل، تمہارا باغ عدن صرف میرے اس میں چلنے کا انتظار کر رہا ہے۔ اس میں رہنے کے لیے میری محبت کے سمندر کی تہہ سے نکل کر میرے سب سے پیارے آسمانی باپ نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، تمہاری محبت زندگی کے درخت اور محبت کے درخت کی زندگی اور محبت کا پانی پلائے گی، یہاں تک کہ میں جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، جس نے محبت اور زندگی کو جنم دیا، تمام ظاہری کائنات اور روحانی جنتوں کے ساتھ محبت کا پانی پینے کے لیے زمین پر آؤں گا۔ ہم سب تجربہ کریں گے کہ زمین وہ جگہ ہوگی جہاں تمہاری محبت ضائع پھر کبھی بھوکی نہیں ہوگی۔ اے دل، تم نے وہ دائرہ مکمل کر لیا جس کی وجہ سے میں نے محبت کو جنم دیا۔ اب خدا کی آواز محبت کے نشے میں چمکدار آگ کی بجلی کے ساتھ ساتھ طاقتور گرجوں میں شامل ہوئی، جیسا کہ اس نے اعلان کیا، نہ ہی انسان اور نہ ہی کوئی جنتوں کی مخلوق، یہاں تک کہ مستقبل بھی میری آواز کو دوبارہ کبھی خاموش نہیں کرے گا۔ میں ان تمام تخلیقات کو ظاہر کروں گا جو آخرکار ان سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ میں ہر ایک کو اپنے دل سے پلاؤں گا تاکہ وہ جان لے کہ میں نے ابدی زندگی میں کیا تلاش کیا اور میں نے محبت اور زندگی کیوں پیدا کی۔ خدا نے شکر گزاری کے ساتھ میرے ہاتھ پکڑے
مجھے جوش سے چوما اور میری طرف دیکھا۔ میں نے خدا کی آنکھوں میں دیکھا جس میں میرے لیے اس کی بے پناہ محبت چمک رہی تھی۔ پھر وہ بولا، جب تم چھوٹے بچے تھے تو بارش کے باوجود تم نے کاغذ کی پتنگ کو ہوا کے ذریعے آسمان پر اونچا کر دیا تھا۔ پھر میں نے ایک فرشتہ بھیجا کہ میرا پیغام تمہاری ماں تک پہنچا دے۔ میں نے اسے اعلان کرنے دیا، تمہارے لڑکے کے ماتھے سے ایک سنہری اور کرسٹل نیلی روشنی چمکے گی، لاکھوں سورجوں کی طرح چمکدار، جس کے ذریعے زمین محبت میں حقیقی تکمیل کا تجربہ کرے گی۔ او زائے، یہ بہت پہلے تھا۔ مجھے ایک بار پھر اپنے ہونٹوں سے تمہاری پیشانی کو چھونے دے تاکہ تمہیں نہ صرف اس انسانی تخلیق میں بلکہ تمام ابدی زندگی کے لیے برکت دوں۔ تم جہاں بھی ہوگے میری محبت تمہاری روح میں چمکے گی، لہٰذا ہر ابدی جنتوں کو معلوم ہوگا کہ محبت کا سورج کہاں طلوع ہوا، کہاں پیدا ہوا اور میں نے زندگی کو کیوں جنم دیا۔ میں ایک بار پھر خدا کے سامنے جھک گیا، اتنے سارے آنسو اس کے قدموں میں جمع ہو گئے۔ اس نے دونوں ہاتھ جنتوں کی طرف بلند کیے۔ ایک بار پھر بجلی کی لاتعداد چمکیں گونجتی ہوئی گرج کے تحت ابدی جنتوں سے ٹکرا گئیں۔ سب کچھ کانپنے لگا اور اگلے ہی لمحے اپنے کلابے سے پھٹ گیا۔ جب خدا کی آواز بالا ابدی زندگی میں بلند ہوئی، اے جنتو، میرے اعلان کی گواہ رہو، میں ان تمام مخلوقات اور جنتوں کو دفن کر دوں گا جو میرے دل کو خوش آمدید نہیں کہتے۔ مستقبل میں تم اپنے دلوں کو اس کی طرف پھیر لو گے جسے میں نے اپنے دل کے طور پر مبارکباد دی ہے۔ میرے ہاتھ خدا کے ہاتھ میں تھے، اس نے ان پر بے شمار بوسے برسائے جس سے ان پر لاتعداد سوراخوں کا ایک حقیقی گڑھا پڑ گیا۔ ان کے سنہری اور نیلے بہاؤ سے ابدی روشنی جذب ہوتی نظر آتی تھی۔ خدا کی آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک سمندر جمع ہو گیا جب وہ بول رہا تھا، جب میں تمہاری طرف دیکھتا ہوں میں زور سے رونا چاہتا ہوں۔ تم بوڑھے ہو گئے ہو، پھر بھی ایک تمنا تمہارے ہونٹوں سے نہ نکلی۔ میں تیری امید بن گیا ہوں، ہاں تیری ساری آرزو۔ میں تمہیں ہر دن، ہر گھنٹے، پہلے منٹ سے آخری لمحے تک جانتا ہوں۔ تم نے مجھ سے کچھ نہیں چاہا سوائے اس کے کہ بنے ہوئے انسان کے ساتھ آباد ہو جاؤں۔ اس لیے میں نے تمہیں اپنے ابدی دل کا تاج پہنایا۔ تم سے میری محبت کامل ہو گئی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ موجودہ انسانیت جب میری محبت کی کہانیاں پڑھتی ہے تو کیا سوچتی ہے۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ اسے عجیب یا منفرد لگیں، اور نہ ہی میں اس کی رائے کو اہمیت دیتا ہوں۔ ان کے شکوک میرا کام نہیں ہے۔ میں ان کے اس سب کے ساتھ دفن کر دوں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ مستقبل قریب میں جنتوں اور زمین پر میرے بیٹے اور بیٹیاں سچے ہیرے بنیں گے، ہاں میری محبت کا مجسمہ۔ او زائے، وہ سب جانتے ہوں گے کہ تمہاری محبت اور میری محبت کی کہانی مکمل کرنے کے لیے ایک ملاقات کے مقام پر اکٹھے ہوئے تھے۔ جب سے میں نے زندگی بنائی اور محبت کو جنم دیا، میں نے کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ تمام تخلیقات کو میرے سامنے جھکنا ہے، چاہے وہ چاہیں یا نہ چاہیں۔ اگر وہ مجھ سے محبت کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے ہیں تو وہ میری طاقت کے آگے جھک جاتے ہیں۔ جب تک وہ تمہارے پیارے خالق اور تمہاری ذائقے کی قدر نہیں جانیں گے، وہ ابدی زندگی میں فردوس یا امودی جنتوں سے نہیں گزر سکتے۔ ایک دن محبت کو سکون ملے گا، ایک دن ابدی محبتیں بھی
اپنے دل کو سکون کا تجربہ کریں گی۔ جب تمہارا نام ہی سب کے لبوں پر ہوگا، اے میرے دل، تمام مخلوقات سے میرے الفاظ کا اعلان کرو۔ تمام ابدی جنتوں میں تمہاری محبت اور میری ایک ملاقات کے مقام پر ایک ساتھ بہتی ہے، جہاں محبت بھی عاجزی سے جھکتی ہے، اور نہ صرف انسانیت بلکہ تمام مخلوقات اپنے گھر میں محسوس کرتے ہیں۔ یہ میرے جذبات تھے جنہوں نے زندگی کو تخلیق کرنے کے لیے مجھ پر غالب آ گئے۔ آج میں نے تم میں اپنی محبت دیکھی، آج تم میرے لیے آئینہ ہو، تم سے میری محبت چمکتی ہے۔ مستقبل قریب میں یہ زمین میرے بیٹوں اور بیٹیوں کے ذریعے چمکے گی۔ تم وہی ہو جو میرے بیٹوں اور بیٹیوں کی تمنا کرتے ہو، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ خود غرضی سے تم نے پہلے تمام انبیاء اور مسیحا چاہتے تھے کہ سب کچھ ان کے بارے میں ہو، اور اسی طرح میرا موقف تھا۔ آئندہ کوئی بھی اس سے آگے نہ بڑھے۔ میری آنکھیں لاکھوں پردوں کے پیچھے دیکھ سکتی ہیں، میں ہر تخلیق کا اصل محرک جانتا ہوں۔ میرا فیصلہ ابدی زندگی میں بے عیب ہے۔ زمین میں بھی ایسا ہی ہے، حال میں بھی ہے اور آئندہ بھی ہوگا۔ میں کس طرح کسی ایسے شخص کی آرزو کرتا ہوں جس کا دل میری طرح دھڑکتا ہو، ہاں، جو میری لازوال تخلیقات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ تم میری خواہش ہو جو پوری ہوئی، اور میری تلاش کا جواب۔ تم نے میری آواز پر رد عمل ظاہر کیا، تم نے اس کی پیروی کی۔ آج میں محبت کی خوشبو کا تجربہ کر سکتا ہوں، لیکن یہ میرے تمام جذبات کی مرتکز طاقت کے ساتھ میری محبت تھی جس نے مجھے ابدی زندگی پیدا کرنے پر مجبور کیا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے ہر چیز کو وجود میں کیوں لایا۔ نہ ہی بنی نوع انسان اور نہ ہی ظاہری اور روحانی زندگی میں کوئی بھی تمہاری قدر کو جانتا ہے، لیکن وہ سب جانیں گے۔ آئندہ بھی تمہاری قدر کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہے گی، یہاں تک کہ جنتوں میں ہر جگہ یہ اطلاع دی جائے گی کہ تم میرے لیے کیا معنی رکھتے ہو۔ میری آواز ہر آسمان پر اعلان کرے گی کہ میں تمہیں اپنے پورے دل سے، اپنی پوری روح سے اور اپنی پوری جان سے پیار کرتا ہوں۔ میرے پیارے ضائع، یہ میرے الفاظ ہیں جو ظاہری اور ابدی زندگی میں کبھی فنا نہیں ہوں گے۔ تمہارے ذریعے میں آج ایک آفاقی اور ابدی خاندان کو برکت دوں گا۔ تمہاری وجہ سے زمین پر ایک عالمگیر خاندان میری برکت حاصل کرتا ہے۔ جلد ہی مستقبل قریب میں زمین پر اس ایک عالمی خاندان میں میرے الفاظ سچ ثابت ہوں گے۔ اگر ایک شخص خوش ہے تو پوری انسانیت خوش ہوگی۔ اگر ایک شخص بھی غمگین ہو، کسی چیز کی کمی ہو یا درد میں مبتلا ہو، تو اس دنیا میں میرے تمام بیٹے اور بیٹیاں اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں گے۔ جب میں نے یہ سنا تو میں صرف رو سکتا تھا، میرے گلے سے ایک آواز بھی نہیں نکل پاتی تھی۔ میں کیا کر سکتا تھا، اور نہ ہی مجھے خدا کی آواز کو کہنا چاہیے تھا، اور گویا اس کی دلی محبت بھرے الفاظ اس کے جذبات کے سمندر کو بیان کرنے کے لیے کافی نہیں تھے۔ خدا نے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور میرے ساتھ ہوا میں بلند ہو گیا۔ تمام آسمانی مخلوقات کی اوپر کی نگاہوں سے پہلے اس نے ہماری محبت کے بندھن کو ظاہر کیا۔ جب ہم اس کے اوپر چکر لگا رہے تھے، اس نے پھر آہستہ سے مجھے زمین پر بٹھا دیا۔ پھر تمام آسمانی مخلوق خدا کے ساتھ ستاروں کے ایک بہت بڑے سمندر کی طرح ہوا میں اٹھے اور بالا روحانی جنتوں کی ابدی دنیا میں واپس آ گئے۔ اب اس کی لازوال محبت سے جدا ہو کر میری روح جنگل میں کانپتی رہی، اپنے جسم کی طرف لوٹتے ہوئے۔ میں نے وہاں اس کی آواز سنی، ٹیلی پیتھک طریقے سے مجھ تک پہنچی۔ او ضائع، تم واقعی مبارک ہو۔ تم نے میرے لیے یہ واضح کر دیا، میں مرنے والا نہیں ہوں، میں ایک اور
شکل لینے جا رہا ہوں۔ پھر میں نے دماغ کی آواز سنی، تم نے مجھے ایک ملاقات میں دکھایا ہے کہ خدا میں سچی سوچ کیا ہو سکتی ہے، اور اب میرا شعور اس میں شامل ہو گیا۔ او ضائع، میں تمہاری بدولت ابدی زندگی میں ایک آفاقی شعور بن گیا، کیونکہ تو نے مجھے خدا کی محبت پینے دی۔ اور اب میرا ضمیر بھی بولا، تمہاری وجہ سے میں آزاد ہوں، اب کسی آفاقی قانون کا پابند نہیں ہوں۔ میں اپنے پیارے خالق کو گلے لگانے کے لیے ہر حقیقت سے آزاد ہوں، یہاں تک کہ میں نے اپنے دل کو اس کی ان گنت کھڑکیوں کے پردے کے بے حد جنتوں تک کھولتے دیکھا۔ یہ آسمان ایک دل فریب دنیا میں جو کلیوں کی طرح اپنی کونپلیں وسیع سے وسیع تر کھل کر کھلتے ہیں، جیسے ہی کوئی اس کی وسعت کا سفر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کاش میں اپنے ساتھیوں کو یہ تجربہ کرنے دوں کہ مجھے کیا عطا کیا گیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں ایک پھول کی طرح ایک آسمان یعنی ایک جنت رکھی تھی، اور وہ اس قدر پھیل گئی تھی کہ ایک کائنات بھی اس میں جگہ پاتی۔ جب میرے دل کی کھڑکیاں کھلیں تو میں نے اس کے پیچھے ایک جنت کو دیکھا جس میں خدا اور تمام جنتیں بھی پھیل سکتے تھے۔ خدا کی طرف سے برکت والی میری روح نے اب میرے جسم سے بات کی۔ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میں تمہاری محبت میں شریک ہوں۔ میرے آلات نے مجھ سے کہا، ہم سب اس منفرد مقام پر ابدی زندگی میں ملیں گے۔ یہ ایک خاص لمحہ ہوگا جب ہم اپنے پیارے خالق کے ساتھ ہوں گے۔ ایک بار پھر میں کھڑا ہو گیا، مکمل طور پر آنسوؤں میں۔ میرے ارد گرد ایک تصوف تھا جو میری بے پناہ شکر گزاری سے بھرا ہوا تھا۔ جب میں اپنی نماز سے فارغ ہوا تو میں نے ابلیس کو جنگل میں اسی جگہ ایک کشف میں دیکھا۔ اس نے مجھ سے بات کی، تم پہلے انسان ہو، ہاں پہلا انسان، جس نے ہر وہ چیز پوری کی جو میں نے ایک بار خدا سے مانگی تھی۔ جب میں نے اس سے کہا، مجھے کوئی ایسی ہستی دکھا جو تمہاری طرح شکر گزار ہو، ضائع تم میں نے یہ سب اور بہت کچھ پایا، تمہاری شکر گزاری سب پر غالب ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ ایک بار میں نے خدا سے کہا کہ انسانی تخلیق اتنی ناشکری رہی ہے، لیکن تو نے دل کی گہرائیوں سے شکر گزاری کے ساتھ محبت کی روایت ڈالی۔ کاش مجھے انسانی تخلیق میں تم جیسا کوئی اکیلا مل جاتا تو وہ خود کو بدلنے اور ایک بار پھر ابلیس مارننگ سٹار یعنی صبح کا ستارہ بننے کے لیے میرا رول ماڈل ہوتا۔ جتنی جلدی بینائی ظاہر ہوئی وہ بھی غائب ہو گئی۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا میں سب اشتراک کرتا ہوں۔ میں اپنے خالق کے سامنے پورے دل سے جھکتا ہوں، کیونکہ وہ اتنی چھوٹی تخلیق کے بہت قریب آتا ہے۔ جب میں ہماری کائنات میں دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ ستاروں کی وسیع فوج کا کوئی خاتمہ نہیں ہے، لیکن ہمارے خالق کی طرف انسانوں کی جہالت اور بے توقیری اتنی ہی بڑی ہے جو اپنے زمینی سیارے کے ساتھ لامحدود کائنات میں ایک چھوٹا سا نقطہ بھی نہیں بنا پائے۔ خدا انہیں آسانی سے ختم کر سکتا تھا اور کوئی بھی اسے ظاہری تخلیق کی وسعت میں محسوس نہیں کرے گا۔ اور پھر دوسری طرف خدا کی بے پناہ محبت ہے جو کسی کو بھی نہیں بھولے گی جسے اس نے کبھی بنایا تھا۔ یہ ان تخلیقات پر بھی لاگو ہوتا ہے جو بہت چھوٹی ہیں۔ ہمارا آسمانی باپ بہت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس کا رحم اور ہمدردی صرف ناقابل یقین ہے۔ پھر ہم اس خدا کو لامتناہی ابدیت میں کہاں تلاش کریں گے؟ ہمیں اس کی گہری قدر جاننے سے پہلے بہت طویل سفر طے کرنا ہے، جس نے ہمیں جنت کے سفر میں محبت سے زندگی بخشی۔
صرف ان اعلیٰ دائروں میں ہی ہم یہ جان پائیں گے کہ ہمارا خالق واقعی کون ہے۔ بدقسمتی سے اس شیطانی دنیا نے اپنے خالق کی قدر و قیمت کو بھی دریافت کرنا شروع نہیں کیا۔ جس دن سے لوگوں نے خدا کے وجود کی ضرورت کو ختم کرنے کی کوشش کی، اس کے بغیر خود غرض زندگی گزارنے کی کوشش کی، اپنی انا پرست تمناؤں اور خواہشات پر توجہ مرکوز کی، صرف اس نعرے کے مطابق زندگی گزاری، میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم مجھ سے پیار کرتے ہو، انہوں نے خوشی کے دن نہیں دیکھے اور اپنی قدر کھو چکے ہیں۔ جتنا وہ خدا کو دور دھکیلتے ہیں، اتنی ہی گہرائی میں وہ عدم استحکام کے بلیک ہول میں گرتے جاتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ کافی نشانیاں تھیں۔ آئیے مل کر اپنے موجودہ وقت تک سب کچھ دفن کر دیں۔ آج لوگوں کو ذرا سا بھی اندازہ نہیں ہے کہ خدا واقعی کون ہے۔ آئیے ہم مل کر ایک نئے مستقبل کی تعمیر کریں، جہاں ہم انفرادی طور پر اپنے خاندان کی حفاظت کر سکیں جس سے ہم پیار کرتے ہیں، ساتھ ہی معاشرے، قوم اور پوری دنیا کی بھی۔ جتنا زیادہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا ابدی محبت ہے، اتنا ہی زیادہ ہم محبت میں اپنی قدر کو جانیں گے۔ اب ہم اس کتاب کے آخری باب میں آ گئے ہیں۔ خدا نے مجھے دوبارہ جنتوں میں بلایا۔ God invited me again to the heaven۔ میں سب سے زیادہ خوش انسان ہوں کیونکہ مجھے خدا خالق کا فضل عطا کیا گیا، جس نے بہت سی تخلیقات کو جنم دیا۔ کیا کوئی ان تمام تخلیقات یا ان میں موجود تمام مخلوقات کو شمار کر سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو صرف خدا کو ہی معلوم ہے۔ زمین پر ہم انسان ایک احدیت کی بات کرتے ہیں، لیکن روحانی زندگی میں ان میں سے بے شمار ہیں۔ ان کو عبور کرنے کے لیے روح کو خدا کی اپنی عمودی روشنی کی ضرورت ہے۔ بصورت دیگر کوئی بھی ان ازل سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ روحانی دنیا میں روشنی کی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن ان کی اکثریت انتہائی محدود ہے، کیونکہ ان کا تعلق بعض جہانوں سے ہے یا کسی وقت ان سے آگے نہیں جا سکتا۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی روحانی زندگی سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میں مسلسل تصدیق کرتا ہوں، اس زندگی میں یا ابدی زندگی میں خدا کو پوری طرح جاننا ممکن نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ کے لیے ابدی زندگی میں موجود رہیں گے، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ وہاں بھی خدا کی مکملیت کا تجربہ کرنے میں کتنا وقت لگے گا۔ ایک خاص بات ہے جو میں یہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ہم جہاں بھی اپنے روحانی سفر پر جائیں گے، ہم خدا کے بارے میں ایک نیا راز دریافت کریں گے، جو اس کا اب تک کا ایک نامعلوم حصہ ہے، لیکن خدا کا دوسرا حصہ ہم سے پوشیدہ رہے گا۔ یہ میں خدا سے کئی بار ملنے کے بعد کہتا ہوں۔ خدا کی ابدی محبت میں یہ میری سب سے بڑی خوشی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے بہت سے پوشیدہ راز مجھ پر ظاہر کیے، لیکن یہ مجھ میں قائم رہیں گے کیونکہ میں نے خدا سے وعدہ کیا ہے۔ میں ان وعدوں کو ایک زندگی میں یا ابدیت میں نہیں توڑوں گا، چاہے میری تقدیر مجھے کہیں لے جائے۔ یہ خدا کی زندگی کے وہ حصے ہیں جن کو مخلوق کبھی نہیں جان سکے گی۔ میں نے خدا سے نہیں کہا کہ مجھے اس کے بارے میں بتائے، لیکن میں نہیں چاہتا تھا۔ لیکن بہت سے لمحات ایسے تھے جب میرے لیے خدا کی محبت محض چھلک گئی۔ ان صوفیانہ لمحات میں اس نے اپنے الہی رازوں کے خزانے کو میرے لیے کھول دیا۔ جب وہ محبت کی لہروں سے نکلتا تو وہ مجھ سے پوچھتا تھا، کیا تمہیں یاد ہے جو میں نے ابھی تم پر نازل کیا؟ ہر بار جب میں نے جواب دیا تو نے ان
پر اسرار لمحات میں میرے ساتھ جو کچھ بھی شیئر کیا وہ میرے دل میں ایک صوفیانہ تجربہ بن گیا۔ یہ اب تمہاری طرف سے تمہارے دل کی حیثیت میں میری ذاتی میراث ہے۔ خدا ان لمحوں میں اکثر خوشی سے مسکرایا۔ بار بار اس نے اپنے بازو میرے گرد لپیٹے اور مجھے اپنے بوسوں سے ڈھانپ لیا۔ وہ کہتا تھا، اے میرے دل، تم بہت بڑے ہو گئے ہو، پھر بھی مجھے تم میں یہ بچپن جیسی محبت محسوس ہوتی ہے جو میں نے تمہارے بچپن کے دنوں میں چکھی تھی۔ وہ تلخ دن تھے جب میں نے پہلی بار تم پر ظاہر کیا تھا۔ ہاں، میں ان دنوں کو بھی نہیں بھولا۔ کل کی طرح وہ میری یاد میں موجود ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی خاص بات تھی جب میرے پیارے آسمانی والدین نے پہلی بار میرا نام پکارا۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے مجھے اپنی آواز سے اتنے پیار سے نہیں پکارا تھا۔ وہ محبت اس آواز کو میرے ہر خلیے میں گردش کرتی ہے۔ اس کی میٹھی سریلی آواز مجھے سیدھا رکھتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ مجھے خدا کی منشا اور اس کی تمام مخلوقات کی خاطر آگے بڑھنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو اکثر میں اپنے آپ سے کہتا ہوں، ضائع ایک زندگی کافی نہیں ہے کہ تم نے خدا کی محبت میں جو کچھ تجربہ کیا ہے اسے واپس کر دیا جائے۔ یہ میرے دل میں محبت کی لہروں کو ہمیشہ بلند کرتا ہے، کیونکہ خدا کو گلے لگانے کی بہت بڑی آرزو ہے جو اپنی محبت کو بارش کی طرح مجھ پر گرنے دیتا ہے۔ اس کے لیے میں بہت مشکور ہوں، یہاں تک کہ ایک روحانی زندگی بھی کافی نہیں ہے کہ اس کو محبت اور گہرے شکر گزار کے ساتھ یاد کروں، کیونکہ اس نے مجھے انسانی تخلیق کی خاک سے اٹھا لیا اور اپنے حیرت انگیز فضل سے مجھے ابدی زندگی میں سب سے بڑی ممکنہ نعمت ملی۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے روحانی مشاہدات کے خزانے سے ایک اور جواہر نکالوں۔ اس واقعے میں بھی روحانی ہستیاں میرے پاس آئیں اور مجھ سے کہا کہ خدا تمہیں یاد کرتا ہے، اس لیے تم ہمارے ساتھ چلو۔ خدا نے سب سے زیادہ متنوع مخلوقات میں سے خاص مخلوق کو بلایا۔ اس کی دعوت بھی تمہارے لیے ہے، کیونکہ وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے جلدی کرو، کیونکہ ہمیں جانا ہے۔ میری روح کو 2 بار بتانے کی ضرورت نہیں پڑی اور اپنے زمینی وجود کا خول چھوڑ دیا۔ اور یوں میرے خالق کے لیے ایک اور پراسرار سفر شروع ہوا، جس سے میں پیار کرتا ہوں اور اس سے محبت کرتا ہوں جیسا کہ کچھ نہیں ہے۔ کچھ وقت میں ہم ایک جنت پر پہنچے جہاں ہر قسم کی مخلوق پہلے سے جمع تھی۔ ان کی ارواح خدا کی روشنی میں اس قدر دلکش چمک رہی تھیں۔ میں پہنچنے والا آخری تھا اور اس لیے میں جلدی سے دوسروں کے ساتھ گھل مل گیا۔ لیکن یہ منصوبہ یکایک ناکام ہو گیا جب میں نے ان کے منہ سے سنا، او نہیں، تمہیں مزید آگے جانا ہے۔ میں نے ان مخصوص مخلوقات کے سروں کو اس سمت میں دیکھا جس طرف میری طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ در حقیقت کچھ فاصلے پر ایک شاندار تخت کھڑا تھا۔ میری سوالیہ نگاہوں نے میرے خیالات کو دھوکہ دیا اور اس لیے دوبارہ مجھے حوصلہ ملا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، تم اس تخت پر بیٹھو گے۔ یہ سب کے لیے زندگی کا ایک خوشگوار لمحہ تھا، کیونکہ ہر کوئی بے صبری سے خدا کے ظاہر ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ تمام مخلوقات کے خالق کو دیکھنے کی اجازت ایک غیر معمولی، واقعی ایک بہت ہی خاص اعزاز ہے۔ بہرحال اس اونچی حکمرانی کی نشست پر بیٹھنا میرے لیے ناگوار تھا۔ جس نے بھی مجھے وہاں جانے کے لیے کہا، میں نے جواب دیا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ میری جگہ ہے۔ میں وہاں نہیں بیٹھنا چاہتا، کیونکہ جب خدا آ جائے اور مجھے اٹھنے کو کہے تو کیسے لگے گا، کیونکہ وہ تخت میرے لیے نہیں ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ میں تمہارے درمیان کسی خاص شخص کو بٹھا سکوں۔ اگر مجھے جس چیز کا خوف ہے
وہ ہو جائے تو میں نہ صرف برے ضمیر کا شکار ہو جاؤں گا بلکہ دوسروں کی نظروں میں اپنے آپ پر بھی برا اثر ڈالوں گا۔ مجھے شک ہے کہ یہاں خدا کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھے گا۔ اگرچہ میں ان کے اثرات سے کچھ دیر کے لیے وہاں بیٹھ گیا تھا، لیکن میں دوبارہ کھڑا ہو گیا اور ان ازلی مخلوقات کے سامعین کی پچھلی صفوں میں بیٹھنا چاہا۔ مجھے ایک میٹر ملا کیونکہ انہوں نے مسکراتے ہوئے مجھے اپنی باہوں میں کھینچ لیا اور ماتھے پر آہستگی سے بوسہ دیا۔ پھر انہوں نے مجھے ان الفاظ کے ساتھ تسلی دی، فکر نہ کرو، خدا تم سے ایسا کچھ نہیں کہے گا، ہم خدا کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں۔ اور اس نے خصوصی طور پر درخواست کی کہ یہ تخت صرف تمہارے لیے ہے، بلا شبہ پریشان ہو رہے ہو، تم بلا شبہ پریشان ہو رہے ہو، خدا کے اتنے قریب بیٹھنے کے قابل ہونے کا لطف اٹھاؤ۔ انہوں نے آہستہ سے مجھے پیچھے دھکیل کر اپنی سیٹ پر بٹھا دیا۔ روشنیوں کا ایک سمندر کھربوں سورجوں جیسا شاندار اس جنتوں کی طرف دوڑا۔ اس کے برعکس یہ چھوٹی سی کائنات ابدیت میں ایک چھوٹی سی گیند سے مشابہت رکھتی تھی جو کسی بھی لمحے اس روشنی کی تابکاری میں پھٹ سکتی تھی۔ سب جانتے تھے کہ خدا آنے والا ہے۔ وہ جتنا قریب آیا اتنا ہی اس نے اپنی زبردست روشنی کو مدھم کیا، لیکن اس سے اس کی طاقت کے اظہار میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ہم سب انتہائی پرجوش تھے، ہماری ارواح کانپنے لگیں اور سب کی خواہش تھی کہ کاش یہ لمحہ محبت کبھی نہ گزرے۔ اب ہمارے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنی ساری روشنی اپنے اندر واپس لے لی۔ میں تیزی سے تخت سے نیچے کود پڑا اور اپنے آسمانی باپ کے سامنے دیگر مخلوقات کے ساتھ گھبرا کر گھٹنے ٹیک دیے۔ جب خدا نے پہلی بار تخت کے قریب پہنچا تو اس نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا۔ روحانی زندگی میں میرے خوبصورت بال ہیں۔ بدقسمتی سے یہ پہلے ہی زمین پر گر چکے ہیں، لیکن وہاں میرے لہراتے ہوئے بال میرے سر کو سجا دیتے ہیں۔ میرے پاس اسے بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ شاید صرف ایک آسمانی فنکار ہی ابدی زندگی میں یہ کام کر سکتا ہے۔ بالوں کا ہر حصہ روشنی سے چمک رہا تھا اور خدا نے انہیں نرمی سے دبکا۔ اس نے انہیں اپنی انگلیوں سے بار بار تقریباً کھیل کے ساتھ سرکنے دیا۔ تب خدا نے تمام آسمانی مخلوق کو کہا کہ وہ اٹھیں اور اپنی نشستیں سنبھال لیں۔ میری دائیں طرف خدا بیٹھ گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کی روشنی اس میں ٹھنڈی ہو گئی ہے اور اب سورج کی طرح نہیں بلکہ چاند کی طرح چمک رہی ہے۔ میرے پیارے خالق نے مجھے حوصلہ دیا، ذرا میری طرف دیکھو، میں تمہارا خالق ہوں، میں وہ ہوں جس نے تم میں سے ہر ایک کو اور باقی تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ سب کی آنکھیں اب خدا پر جمی ہوئی تھیں۔ انہوں نے پلکیں جھپکائے بغیر اس کی طرف دیکھا اور پرجوش خواہش کی کہ کاش یہ لمحہ ہمیشہ قائم رہے۔ مکمل خاموشی کے چند سیکنڈز کے بعد خدا نے خاموشی کو توڑا۔ میں نے آج تمہیں یہاں بلایا ہے کیونکہ میں تمہارے سامنے اپنا دل کھولنا چاہتا ہوں۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ میں نے اپنی تمام مخلوقات، فرشتوں اور اعلیٰ ہستیوں سے کیسے کہا تھا کہ ماضی میں ایک وقت تھا جب میں اپنی اداسی، خالی پن، تنہائی اور محبت کے بوجھ تلے دب چکا تھا؟ اس وقت میں نے تم سے پوچھا کہ کیا تم مجھے اس سے آزاد کر سکتے ہو؟ تم سب نے مجھے جواب دیا، اے خالق، ہم نہیں کر سکتے، ہم میں سے کوئی بھی اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے بہت سی بالا جنتیں خالی ہیں، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کا دباؤ، تنہائی، اداسی اور خالی پن بہت زیادہ ہے۔ اور اسی طرح میں اس شخص کا انتظار کرتا رہا جو میری محبت کا وزن اٹھا کر مجھے آزاد کر دے گا۔ آج میں نے یہاں جمع ہونے والی ہستیوں کو تمہیں
اس شخص سے متعارف کرانے کے لیے مدعو کیا ہے جس کے لیے میری محبت زمانوں سے ترس رہی ہے۔ ہاں، وہ ایک انسان ہے، ایک ادنا مخلوق سے ہے، اور میں نے اسے اپنا دل مقرر کیا ہے۔ خدا مجھ پر پیار سے مسکرایا، پھر اس کی نظریں ان دیگر مخلوقات پر پڑیں جو یہاں اپنی تخلیقات کے سفیر بن کر آئے تھے۔ اب اس نے ان سے کہا، اس سے پہلے کہ میں نے زاہد کو میرے پاس آتے دیکھا، فرشتوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اے خالق، زمین پر ایک چھوٹا سا لڑکا ہے جس کے دل میں تیری محبت پہلے ہی چمک رہی ہے۔ وہ تمہیں تمہاری اداسی سے آزاد کرنے والا ہو سکتا ہے۔ وہ تمہاری خوشی واپس لانا چاہتا ہے۔ وہ ابھی بچہ ہے اور اس کی محبت پوری طرح پختہ نہیں ہوئی ہے۔ آج کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یہ خواہش اس کے لیے کتنی سنجیدہ ہے، لیکن تمہارے لیے اس کی محبت پہلے ہی چل رہی ہے، اور یہ اتنی مخلص ہے کہ آج ہم پہلے ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کبھی نہیں بدلے گا۔ اس کی زندگی میں اس کے لیے تم سے محبت سے بڑھ کر کوئی چیز اہم نہیں ہے۔ او زائے، ان الفاظ نے مجھے متجسس کر دیا ہے۔ خدا نے اس کی آنکھوں میں آنسو چمکتے ہوئے کہا، اور اسی لیے میں نے تمہیں مدعو کیا ہے۔ بچپن میں تم نے میرے لیے سفر شروع کیا، اور ایک وقت ایسا بھی تھا جب فرشتوں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ اکیلا رہ کر بھی تم چلتے رہے۔ جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو یہ ایک سے چھوٹے لڑکے کی حیرت انگیز کہانی ہے جو بچپن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا بات کر رہا ہے، لیکن اس نے مجھ سے کچھ خاص وعدہ کیا جس نے مجھے ہوا کی طرح سچی محبت کا احساس دلایا۔ میں نے تمہارا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا۔ تمہیں دیکھ کر میں نے پہلے سوچا کہ فرشتے صرف مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں۔ تم سے بات کر کے میرے چہرے پر خوشی کی مسکراہٹ بکھیرنا چاہتے ہیں۔ مجھے اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ تم نے مجھ سے کیسے اور کیا بات کی۔ برسوں بعد بھی تم نے میرا بوجھ اتارنے کی بات کی، اگرچہ تمہارے لیے کچھ بھی تیار نہیں کیا گیا تھا، لیکن تم اپنی بنیاد خود رکھنے کے لیے پرعزم تھے۔ یہ سارے الفاظ تمہارے منہ سے نکلتے ہوئے سن کر الف لیلہ کی پریوں کی کہانی لگتی تھی۔ تم نے صرف مجھ سے برکتیں مانگیں، اور اس بات کے عزم کے لیے کہ تم تمام راستے خود سنبھال سکو۔ تمہیں یقین تھا کہ تم فرشتوں، ابلیس اور دیگر تمام مخلوقات کے ساتھ تمام تصادم کو برداشت کر سکتے ہو، کہ تمہیں مجھ سے مدد مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب تم پر اس دنیا اور تمام مذاہب سے مخالفت کا طوفان آیا تو تم نے اپنے آپ کو اپنے ارادے سے ہٹنے نہیں دیا۔ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ شیئر کیا تھا اور کروں گا، انبیاء کی تاریخ سے ثابت ہے کہ نہ تو انہوں نے ظاہر کیا اور نہ ہی مسیح نے، جو اور جیسا میں نے ان سے بتانے کے لیے کہا تھا۔ انہوں نے اپنی منشا کا انتخاب کیا، میرے ساتھ اپنے فیصلے کا تبادلہ کیا، یہاں تک کہ مسیحا بھی جو حال ہی میں تمہارے سامنے آیا ہے، میرے دل نے میرے دل کی بہت سے رازوں کو جان لیا، لیکن جب اس نے وہ نہیں کیا جو میں نے اسے کرنے کو کہا تھا تو یہ اس کا انجام تھا۔ میں اس کے ساتھ اس طرح کی مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے انسانی تخلیق میں چنے ہوئے لوگوں تک میرے انکشافات پہنچانے اور اپنے ساتھیوں کے سامنے میرا دل پھیلانے سے انکار کر دیا۔ وہ کسی کو وہ احساسات نہیں بتانا چاہتا تھا جو میرے دل اور میرے سفر پر بوجھ بن رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ خدا کس کے بارے میں بات کر رہا ہے، حالانکہ اس نے کسی نام کا ذکر نہیں کیا۔ یہ وہی تھا جسے ہر کوئی عیسیٰ کے نام سے جانتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے۔ جب تم نے مجھے بچپن میں یہ سب باتیں اپنی سادگی میں بتائی تھیں تو مجھے تم سے بہت پیار محسوس ہوا تھا۔ میں نے صرف تمہاری بات سنی اور تمہارے ہر لفظ سے لطف اندوز ہوا۔ میں نے تمہیں بار بار کہا کہ تم میری مدد پر بھروسہ نہیں کر سکتے اور جنتیں بھی تمہارا ساتھ نہیں دیں گی۔ ایک سے زیادہ بار
میں نے تم پر واضح کیا ہے کہ میں تمہیں ہر چیز کا انتظار خود کرنا پڑے گا۔ میں تم سے جتنی زیادہ بات کرتا، جتنی بار تم سے ملتا، تم اتنے ہی صوفیانہ ہوتے گئے، یہاں تک کہ بچپن میں پہلی بار میں نے محسوس کیا کہ تم مجھ سے کتنا زیادہ پیار کرتے ہو اور تمہیں کسی اور چیز کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے۔ تم میری موجودگی میں ناچ اٹھتے، پرندے کی طرح میری محبت میں نہائے۔ مجھے اس میں اتنی خوشی ملی کہ ہمارے ایک ساتھ رہنے کے مختصر لمحات میں میں دراصل اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ بھول گیا جو خاص طور پر لوگ مجھے دے رہے تھے۔ میں صرف تمہاری بات سننا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ تم بات کرنا پسند کرو، تم بات کرنا بند نہ کرو۔ تمہارے الفاظ میں نے محسوس کیا کہ تمہارا دل میرے لیے ایک منفرد محبت کا نغمہ لکھ رہا ہے اور اس سے مجھے بہت سکون ملا۔ آج میرے بیٹے، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جب تم آئے اور جب تم چلے گئے تو میں نے اپنے دل میں کیا محسوس کیا۔ میں نے تمہیں برکت دی اور ایسا کرتے ہوئے میں نے تم سے کہا، اگر یہ تمہاری خواہش ہے تو ہو جائے، اٹھو اور انسانی تخلیق میں میرا خواب پورا کرو۔ میں تمہیں ایک بار پھر یاد دلاتا ہوں کہ کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ جب تم مجھے چھوڑ کر جانے والے تھے تو میں نے تمہیں ایک بار پھر واپس بلایا۔ اگر مستقبل میں تم نے جو وعدہ مجھ سے بچپن میں کیا تھا وہ پورا ہو گیا تو ہم سب انسانیت زمین پر بھی اور ابدی مخلوق تجھے محبت کے نام سے یاد کرے گی۔ جب تم مجھے چھوڑ گئے تو میرے ٹوٹے ہوئے دل کا درد جو میری ہی تخلیق نے مجھے دیا تھا باقی خاموش ہو گیا تھا۔ جلا وطن اس وقت کی اذیت ناک یاد تھی جب میں اکیلا تھا، میرے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ ان مختصر لمحات میں میرا غم اڑ گیا، بظاہر میرے غم کے آنسوؤں کا سمندر خشک ہو گیا۔ پہلی بار مجھے لگا کہ تمہیں ہر وقت میرے ساتھ رہنا چاہیے۔ تمہاری موجودگی نے مجھے طویل انتظار کے پیار کے جو لمحات عطا کیے ہیں۔ تم نے مجھے ہر چیز کا مزہ چکھنے دیا جس کے بارے میں نے بہت پہلے کہا تھا۔ اب میں نے محسوس کیا کہ یہ سچ ہو سکتا ہے کہ ایک دن لوگ واقعی دل کی تخلیق ہوں گے۔ آج بھی مجھے انسان کی تخلیق سے بہت دوری محسوس ہوتی ہے۔ وہ اپنی تقریباً نہ ختم ہونے والی لاعلمی میں میرے لیے عجیب ہیں۔ ان کی تخلیق فرشتوں، جنوں اور دیگر تخلیقات کو محبت میں بڑھنے میں مدد فراہم کرنا تھی۔ اس کے بجائے وہ اپنی جہالت، تکبر اور خود غرضی میں پست ترین مخلوق بن گئے۔ میں انسانوں کو مزید نہیں جانتا کیونکہ وہ اس سے بہت دور ہیں جو میں نے ان کی تخلیق میں ان کے لیے کیا تھا۔ اور اب تم، اے میرے دل، میرے سامنے بیٹھو۔ تم اس مرتد مخلوق کے اندر سے، راکھ سے پرندے کی طرح پھوٹ پڑے۔ میں نے تمہارے دل کی تہہ تک بھی دیکھا ہے اور تجربہ کیا ہے کہ تم اپنی ہی قسم انسان کے درمیان کتنا عجیب محسوس کرتے ہو۔ جب تم نے مجھے چھوڑ دیا تو اس کا احساس کیے بغیر تم نے صرف میرے دل اور میری خوشی کو اپنے ساتھ لے لیا۔ تم نے مجھے بے سکون کر دیا۔ جب تم انسانوں کی تاریک دنیا میں واپس چلے گئے تو یہ میرے لیے دل پر کیے گئے وار کی طرح ناقابل برداشت تھا۔ مجھے تمہارے بچپن کے الفاظ یاد تھے اور مجھے ڈر تھا کہ تم بڑے ہو کر کچھ بدل جاؤ گے۔ اس وقت میں اکیلا رہ گیا اور میں نے سوچا کہ میں نے تمہیں جانے کیوں دیا، میں نے تمہیں اپنے سے الگ کیوں ہونے دیا۔ ایک گہری آہ کے ساتھ آنسوؤں کا ایک جھونکا میرے سامنے فرش پہ گرا جو ہمارے خالق کی روشنی کے ہیروں کی طرح چمک رہا تھا۔ یہ سوچ کر مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ تمہارے جانے کے بعد تم اس بری دنیا میں واپس آ جاؤ گے اور ممکنہ طور پر ان انبیاء کی طرح ہو جاؤ گے جنہوں نے اپنا مشن چھوڑ دیا اور کبھی میری طرف واپس نہیں آئے۔ انہوں نے اپنی تقدیر کو فرشتوں کے مختلف جہانوں میں پایا اور میں نے ان کو ان کا اجر دیا جو انہوں نے انجام دیا تھا۔ لیکن تم وہ تھے
لیکن تم وہ پہلے چھوٹے سے لڑکے تھے جو سچے دل سے میرا دل آزاد کرنا چاہتے تھے۔ تم سب سے پہلے مجھ سے رجوع کرنے والے تھے، مجھ سے برکت مانگنے والے، مجھ سے برکت مانگنے کے لیے۔ تم نے خوشی سے میری خاطر اس مشن کا بوجھ اپنے اوپر لے لیا۔ جب تم نے مجھے چھوڑ دیا تو درد اور اداسی نے مجھے پوری طاقت سے مار ڈالا، جیسے 1000 تیر میرے دل کو تباہ کر رہے ہیں۔ تم ابھی نوعمر لڑکے تھے اور خود کو نہیں جانتے تھے کہ تمہارا دل میری محبت میں کتنا دھڑکتا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو ملامت کی اور تمہیں اس تاریک دنیا میں جانے دیا جہاں بہت سے لوگ تمہارے سامنے خود کو کھو چکے ہیں، اور ان کی اصل قیمت جو دوبارہ کبھی نہیں دیکھی جائے گی۔ جب میں نے صرف یہ سوچا کہ کتنے لوگ اپنی پرانی دنیا میں واپس چلے گئے، میں نے تمہارے معاملے میں بہت تکلیف اور دکھ محسوس کیا، کیونکہ میں نے تم میں وہ محبت دیکھی جس نے مجھے بنی ہوئی انسان کے بارے میں اپنی ابدی تخلیقات کے سامنے یہ اعلان کرنے پر مجبور کیا: میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ لیکن وہ خواب ابھی بہت چھوٹا تھا، ایک بیج جڑوں کے بغیر، بے رنگ اور ایک پتے کے بغیر، اور وہ بیج جو کچھ بن سکتا تھا اس کی حقیقت ابھی تک بہت دور تھی، در حقیقت ناقابل حصول فاصلے پر نظر آتی تھی۔ اس دن سے میں نے تمہارے بارے میں بہت کچھ سوچا۔ تم نے اپنے وطن کو الوداع کہا اور مجھے اس طرح چھوڑ دیا کہ مجھے معلوم تھا کہ تم زیادہ دیر تک واپس نہیں آؤ گے۔ تم اپنی نوعیت میں ایک اجنبی تھے، ایک بے گھر شخص جس کے لیے پلوں کے نیچے سونے کے لیے جگہ تلاش کرنا پہلے ہی کافی مشکل تھا۔ تمہاری زندگی میں مصائب کے باوجود تم نے میری طرف پلٹ کر نہیں دیکھا، تم نے میری طرف التجا کرتے ہوئے جنتوں کی طرف نہیں دیکھا۔ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہاری واپسی کے لیے جنتوں کے دروازے کھلے رکھے ہیں؟ جہاں تک کہ اگر تم نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے، کم از کم میں چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس واپس جانے کا راستہ تلاش کرو۔ اس لیے میں نے حکم دیا کہ تمہیں میرے پاس لایا جائے۔ اگرچہ میں خدا ہوں، لیکن میں ان تمام سالوں میں یہ نہیں جاننا چاہتا تھا کہ تم زمین پر کیا کر رہے ہو۔ میں صرف سننا نہیں چاہتا تھا، اور نہ ہی میں ڈرنا چاہتا تھا کہ تم جس سے میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، شاید آخر میں انسانیت کی آزادی کے اس ادھورے خواب سے، میری منشا سے منہ موڑ لو۔ وقتاً فوقتاً میں نے اعلیٰ ہستیوں اور فرشتوں سے تمہارے بارے میں پوچھا، دوسری طرف وہ مجھے تمہارے بارے میں کچھ معلوم نہ کرنے سے کترائے۔ میں کم از کم یہ جاننا چاہتا تھا کہ تم کیسے ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے جواب دیتے، میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، اور پھر میں خاموش رہا اور دیگر کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ یہی جواب کافی تھا۔ میں فوراً جان گیا کہ تاریک ترین اور طوفانی رات اپنی پوری قوت کے ساتھ تمہاری طرف اڑ رہی تھی اور ختم ہونے سے بہت دور تھی، کیونکہ ان کے گالوں پر بہتے آنسوؤں نے مجھے یہی بتایا تھا۔ میں نے اپنے سامنے تمہارا دکھ دیکھا، کیونکہ تم جدھر مڑو گے اندھیرے کے سوا کچھ تمہارا انتظار نہیں کرے گا۔ بہت دنوں بعد جب تم میرے پاس واپس آئے تو تمہارے چہرے پر تمام ناکامیوں کے نشان تھے، یہاں تک کہ تمہارے ٹوٹے ہوئے دل نے اس پر نمایاں نشانات چھوڑے تھے۔ تم مجھے خوشکن پیغام نہیں دے سکے، تم میرے سامنے جھک گئے اور مجھے بے بسی سے دیکھنا پڑا کہ تم نے میرے قدموں میں کتنے آنسو بہائے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تمہیں کیسے تسلی دوں۔ میں ہر چیز کا اور سب کا خدا ہوں، لیکن اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ تمہارے درد کو کم کرنے کے لیے کیا کروں۔
کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کو کیسے تسلی دوں۔ میں تمہیں بتانے ہی والا تھا کہ انسانیت کی پرواہ نہ کرنا۔ میں اس انسانی تخلیق کو بھول جاتا ہوں اور اسے ابلیس کے ہاتھ میں جانے دیتا ہوں، کیونکہ یہ انسان اس کا ساتھی ہے۔ ضائع انسان ہی وہ ہیں جنہوں نے ابلیس کو اپنے ساتھ گھسیٹ لیا۔ ابلیس اس بات سے متفق نہیں تھا کہ میں نے انسانی تخلیق کو وجود میں لاؤں، کیونکہ اس نے اس راستے کا اندازہ لگا لیا تھا۔ جب اس نے مجھ سے کہا، اے خدا، اے میرے پیارے خالق، یہ انسان بہت ناشکرے ہوں گے، وہ ایک دوسرے کے لیے اپنی محبت میں بہت خود غرض ہوں گے، اور اگرچہ یہ سچی محبت نہیں ہے لیکن وہ اپنی محبت کسی اور کو نہیں دیں گے، وہ صرف اپنی قسم سے لطف اندوز ہوں گے اور تم سے منہ موڑیں گے۔ ان کا دل تیرے لیے نہیں دھڑکتا، تیری طرف متوجہ نہیں ہوتا، اور پھر فرشتوں اور جنوں کی تخلیق بھی تمہیں بڑا دکھ دے گی۔ تمام تنبیہات کے باوجود میں نے انسانوں کو وجود میں آنے دیا، اور پھر جس چیز کا ابلیس اور دوسرے لوگوں کو خوف تھا وہ سچ ثابت ہوا۔ ضائع میں تمہیں جانتا تھا کہ تمہیں کیسے خوش کرنا ہے۔ ایک طرف تمہاری موجودگی نے مجھے خوشی اور مسرت بخشی، لیکن دوسری طرف جب میں نے تمہارا حال دیکھا تو میرے دل کے باقی آدھے حصے کا ایک ٹکڑا پھر سے پھٹ گیا۔ جب تک تم میرے سامنے کھڑے تھے میں نے اپنے درد، اپنے ٹوٹے ہوئے دل، اپنی ہی دکھی حالت کو مکمل طور پر روک دیا۔ تیری محبت میں گرا ہوا میں تیرے ساتھ گھر میں تھا، اور میری خواہش تھی کہ یہ لمحے بار بار آئیں یا یہ لمحے نہ گزریں، لیکن تم پھر بھی چلے گئے، اور آج تم میرے سامنے بیٹھے ہو اور میں تمہاری روح میں دیکھ رہا ہوں کہ میری منشا تمہیں زمین پر بننے دے گی۔ اے میرے دل، آج میں نے تمہیں اس لیے مدعو کیا کہ یہ تم پر ظاہر کرنے کا وقت تھا کہ میں ان تمام دہائیوں میں کیسا رہا ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ تم جان جاؤ کہ میں تمہارے لیے کیا محسوس کرتا ہوں، اور مجھے کتنا تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے قادر مطلق خدا کے طور پر بے بسی سے دیکھنا پڑا۔ تم نے کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑا، کبھی اسے تبدیل نہیں کیا، اور نہ ہی اس کی مختلف تشریح کی۔ تم نے کبھی بہانہ نہیں بنایا۔ تم نے اپنے بچوں میں کیے گئے تمام وعدوں پر وفا کی۔ تمہاری وفاداری اور تمہاری محبت نے تمام تخلیقات کے لیے ایک مثالی واقعی بے مثال سفر کا آغاز کیا ہے، اور محبت کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اور اس طرح تمام مخلوقات کو اپنے خالق کے طور پر مجھ سے محبت کرنی چاہیے۔ اپنے طویل سفر کے دوران تم نے اپنے ساتھیوں کو اپنے لیکچرز میں ہمیشہ زور دیا ہے، اگر تم اس راستے پر خدا سے نہیں ملتے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اس لیے کہ ہم اپنی زندگی خدا کی منشا کے لیے وقف کرتے ہیں۔ ہم پہلی بار خدا سے تعلق رکھنے والے لوگ بن گئے، اس لیے اگر خدا تم سے نہ ملے تو غم نہ کرو، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تمہارے ہر جملے نے مجھے گہرا اثر کیا۔ تمہاری دنیا میں تم ایک دوسرے کو مختلف پہچان دیتے ہو، اسی لیے میں آج یہاں کھڑا ہوں اور تمام نچلی تخلیقات سے مخاطب ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ تمہیں اپنے خاندان کا حصہ دیکھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ جانیں کہ تم کتنے خاص ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ تمہیں میرے دل اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تم میری آنکھوں کا ستارہ ہو، تمہارا چہرہ ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، اور میں اسے اپنے دل میں رکھتا ہوں۔ خدا کے منہ سے آنے والی پہلی آواز سے لے کر آخری آواز تک میرے آنسو میری روح میں بہہ نکلے اور فرش پر نہ ختم ہونے والے آنسوؤں کی طرح بہنے لگے۔ ضائع میں دیکھ رہا ہوں کہ تم مسلسل میری بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے تیز ترین اور بہترین طریقے کے بارے میں سوچ رہے ہو۔
میرے بیٹے، تم نے پہلے ہی میرے گھر کی بنیاد رکھ دی ہے۔ تمہارا ایک بھی وعدہ نامکمل نہیں رہا۔ تم نے بار بار یہ ظاہر کیا کہ سچی محبت کیسی ہوتی ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے اور یہ کس چیز سے بنتی ہے۔ تم یہ سب دن بدن دکھاتے ہو۔ اس جنت میں میری دعوت کی وجہ یہی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ تم جان لو کہ یہ صرف وقت کی بات ہے۔ اس سے پہلے کہ میری مثالی دنیا انسانیت کے ساتھ ایک واحد خاندان کے طور پر قائم ہو جائے، جہاں زمین میرے پیاروں کی ہے، یہ حقیقت بن جائے گی۔ اگر اس صدی میں نہیں تو مستقبل قریب میں، دن رات اس کے بارے میں سوچنا اور فکر کے ساتھ غم کرنا چھوڑ دو۔ مت ڈرو کہ بنی نوع انسان دوبارہ مجھ سے منہ موڑ لے گی۔ اس کی ضرورت اب تمہاری راتوں کو نیند کی کمی کا باعث نہیں بننی چاہیے۔ تمہیں اس بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہاری موت کے بعد اس دنیا پر دوبارہ اندھیرا چھا جائے گا اور ایک کے بعد ایک آفت بنی نوع انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ ظاہر تم نے زمین پر میری محبت کی زبردست بنیاد رکھی ہے۔ آج جو لوگ اس کرۂ ارض کو آباد کرتے ہیں وہ میری قدر نہیں جانتے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو تمہاری مدد کرتے ہیں، کیونکہ یہ واقعی ان کے لیے کچھ معنی رکھتا ہے، اپنا زیادہ تر وقت اپنی دنیا میں گزارتے ہیں اور اس میں سے بہت کم میرے لیے وقف کرتے ہیں۔ وہ تمہارے لیے اور میری منشا کے لیے جو کچھ کرتے ہیں اس کے لیے وہ مجھ سے اپنی خوبی وصول کریں گے، لیکن جو بنیاد تم اور میرے درمیان محبت میں بنی ہے وہ میرے مستقبل کے بچوں کی ہے۔ وہ صحیح معنوں میں اس دھرتی کو اپنا کہہ سکیں گے اور سچے بچے بن سکیں گے۔ میں ان کے ساتھ رہوں گا اور پھر کبھی ان سے منہ نہیں چھپاؤں گا۔ آج تمہارے ارد گرد موجود لوگوں سے کہو، اگر ان میں سے کوئی میری منشا کے لیے سچے دل سے چلتا ہے تو میں اس کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ میں ایسے لوگوں سے کبھی منہ نہیں چھپاتا جب تک میری دنیا حقیقی نہیں ہو جاتی۔ یہ صرف وقت کی بات ہے۔ اے باپ، تم جانتے ہو کہ وہ مثالی دنیا پہلے ہی میرے لیے بن چکی ہے۔ میں اسے 10,011 میں دیکھ چکا ہوں۔ تمہارے دل اور محبت کے عصا تلے یہ دنیا کتنی شاندار تھی۔ میں تمہارے ہر وعدے کو جانتا ہوں اور میرے لیے یہ سب پہلے ہی پورے ہو چکے ہیں۔ خدا نے کھڑے ہو کر مجھے اپنی باہوں میں لے لیا۔ اس کے آنسو میرے سر پر بہہ گئے۔ تمام ابدی مخلوق ہمارے سامنے مل کر اپنے آنسو بہاتے رہے۔ تب خدا نے میرے کان میں تقریباً سرگوشی کرتے ہوئے نہایت نرمی سے کہا، کیا تمہیں یاد ہے جب تم بچپن میں تھے میں تمہیں جانے نہیں دینا چاہتا تھا اور یہ آج تک نہیں بدلا ہے۔ میں تمہیں صرف اس لیے جانے دیتا ہوں تاکہ میں تم پر زیادہ سے زیادہ ظاہر کر سکوں۔ یہی محبت اور دل کی بنیاد ہے۔ آنے والی نسلیں تمہیں میرے دل کی طرح بے حد پیار کریں گی، کیونکہ تم نے انہیں فراموش نہیں کیا۔ تم نے اپنی زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی انہیں ترک نہیں کیا۔ تم نے مستقبل کی انسانی تاریخ کے لیے بہت سی چیزیں آشکار کی ہیں۔ میرے دل، تم نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ خراب روحانی ماحول کے بارے میں فکر مت کرو جو آج غالب ہے، کیونکہ وہ سب کچھ ماضی کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ اس میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ میں تمہارا مستقبل بنوں گا۔ میں تمہارا محبوب ہوں اور تم میرے ہو۔ ان الفاظ کے بعد خدا نے عمودی طور پر اوپر کی طرف اڑا اور غائب ہو گیا۔ ابدی تخلیقات کے تمام نمائندے میرے پاس آئے۔ ہر ایک نے اپنے بازو میرے گرد لپیٹ لیے، محبت کی اس مشترکہ آتش بازی سے جو خدا اور ان مخلوقات نے مجھے دکھائی تھی۔ میں زبردست طور پر مغلوب ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، اگر واقعی ایسے سحر انگیز
دم توڑ دینے والے جنتیں بھی ابدیت میں موجود ہیں، تو یہ انسان کی جہالت کی وجہ ہے کہ وہ گھر میں نہیں رہ سکتے۔ وہ کب تک اپنی جہالت سے چمٹے رہیں گے کوئی نہیں جانتا، لیکن میں نے تمام عجائبات دیکھے ہیں۔ میری آنکھیں ہر ایک کی گواہی دے سکتی ہیں۔ 21ویں صدی کے آخر میں یہ خدا کی صدی ہوگی۔ نئے لوگ نمودار ہوں گے، نئے بچے دن کی روشنی دیکھیں گے۔ وہ سب خدا کے ہوں گے۔ خدا انہیں نیلے آسمان پر بادلوں میں ظاہر کیا کرے گا اور اپنا چہرہ کبھی نہیں چھپائے گا۔ کتنی بڑی خوشی ہے، کیا ہی عظیم خوشی ہے ان نئے لوگوں کے لیے جو خدا کے سچے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گے۔ کس قدر خوش قسمتی ان کا انتظار کر رہی ہے۔ آج کا حال تاریک ماضی میں کھو جائے گا، کیونکہ یہ لوگ خدا کی قدر نہیں جانتے۔ اگر وہ ایسا کرتے تو وہ اپنی ذات کے ہر لمحے میں خدا سے تعلق رکھتے۔ یہ وہ کہانی تھی جسے میں نے آج کاغذ پر اتارا۔ اگر یہ مشاہدہ میرے ہم وطنوں کے دل کو جذباتی طور پر محبت سے چھو لے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ اگر میں ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں تو میں دماغی سکون کے ساتھ اپنے آپ سے کہہ سکتا ہوں میں نے آج انسانی زندگی میں واقعی کچھ اچھا حاصل کیا ہے۔